جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت میں لے جانے والے کون کون سے عمل ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بتائیں گے کہ انسان آخر وہ کون سا کام کرے جس کام کی وجہ سے وہ کام، وہ عمل اسے جنت میں لے جائے۔ آج انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں، میں نے ابھی قرآن کریم سے 2 آیت کریمہ اور ایک مکمل حدیث پڑھا۔ آئیے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا لا تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر وہ کام تم لوگ کرنے لگو تو آپس میں محبت پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رائج کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث کے پس منظر اگر ہم دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، کہ جنت میں تم نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ ایمان لانا شرط ہے دخول جنت کے لیے۔ جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں تو مومن ہونا شرط ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں، جنت مومنوں کے لیے ہے۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے کہ آپ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن کی تعریف اتنی چھوٹی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ مومن آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر محبت کا جذبہ نہ ہو، محبت کا جذبہ نہ پایا جائے۔ اور محبت کیسے ہو؟ ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رائج کرو۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ جنت میں جانے کے لیے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایمان لانا شرط ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے ایمان۔ اور آگے آپ آئیے تو جنت میں جانے والا عمل کیا کیا ہے انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے۔ ایک حدیث اور میں پڑھتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے وَأَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَشْعَرِي رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے والے اعمال میں سے 2 ٹھنڈی نمازوں کا جس نے اہتمام کیا وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ ان 2 نمازوں کا جس نے اہتمام کیا، ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 2 ہی وقت کی نماز پڑھیں، عصر اور فجر پڑھیں، باقی وقتوں کو چھوڑ دیں، یہ قطعی مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہے لیکن ہمیشہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہو۔ جس نے کیا ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے جو ہے کہ وہ تیار رہا، ہمیشہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے لیے وہ جو ہے کہ تیار رہا، ایسے شخص جو ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ
پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہی نہیں، آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ 70,000 ایسے بھی افراد ہیں اسی امت سے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب بغیر حساب و کتاب، آئیے پوری حدیث میں دکھاتا ہوں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی بیان کروں گا تھوڑا دیر بعد۔ پہلے یہ چیز دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، کچھ دور تک گئے تو انسانوں کا ایک مجمع دیکھا، لوگوں کا ایک مجمع دیکھا، بہت سارے انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر میری امت کہاں ہے؟ میری امتی کہاں ہے؟ میری امت کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کونے کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں انسان ہی انسان نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنے سارے لوگ، کہا اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر کہتے ہیں اب اس کونے کی طرف دیکھیے، اس کونے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں بھی جہاں تک نظر جا رہی ہے انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، میری امت کے اندر اتنے سارے آدمی۔ کہتے ہیں یہی نہیں، اتنے سارے آدمی ہونے کے باوجود آپ کی امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث آگے لکھتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، قیامت کے دن بھی کوئی سوال و جواب نہیں، قبر میں بھی کوئی عذاب نہیں، بغیر عذاب کے، بغیر حساب و کتاب کے جو ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ میرے امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے، کوئی عذاب نہیں، کوئی سوال نہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، پوشیدہ رکھ دیتے ہیں چیز کو۔ صحابہ کرام میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ وہ 70,000 میں ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو ہم لوگ صحیح دین پہ تھے نہیں، بعد میں ایمان لایا ہے، ہو سکتا ہے ہماری نسلیں ہوں۔ یہی باتیں چل رہی تھی، کھلبلی مچ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس موضوع میں بات ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سوال دیکھیے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ سنتے ہیں اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جاؤ کیا دقت ہے، بعد میں سمجھ لیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب تک سمجھتے نہیں تھے آگے نہیں بڑھتے تھے، سوال کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کون لوگ ہیں جو 70,000 بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ بتاتا ہوں، 4 طرح کے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ پہلے کون ہے؟ جو شرکیہ طور پہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک کرانے والے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ شرکیہ طور پہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں شرکیہ طور پہ، پہلا تو یہ انسان۔ دوسرے انسان کون ہے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ تو بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ویسے مہینوں کو بھی ہم لوگ منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ اور منحوس کا مطلب کیا؟ آئیے بتا دیتے ہیں، شارٹ میں بتا رہے ہیں کہ جیسے بچہ، چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے گھر میں مالش کرتے ہیں، مالش کرنے کے بعد کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں،
چہرے پہ تاکہ اسے نظر نہ لگے. یہ بھی منحوسیت ہے میرے بھائی. بدشگونی لینا، تو جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، جو کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے میرے بھائی. اللہ کے اوپر اگر آپ کا بھروسہ ہے تب جو ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے آپ جنت میں جائیں گے. سب سے بڑی چیز ہے بغیر حساب و کتاب کہ جنت میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا پڑے گا. ایسا یقین نہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، فوراً جھاڑ پھونک شرکیہ طور پہ ہم کرنے لگے، بس مریض ٹھیک ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو. یہ شرک ہے میرے بھائی. شرک لوگوں کے پاس جانا گویا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں. تو ایسا عمل کرنے والے یہ جنت میں نہیں جائیں گے. بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے وہ اس کیٹیگری میں ہیں. آگے اور آئیے تب پتہ چلے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے اور اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اور کون کون سا عمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہی نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ فلاں فلاں کام جو کریں گے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. پھر ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیں. پھر ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عکاشہ نے سب پہ سبقت لے گیا. یہ کہہ کے اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں پہ عمل کر لو بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو کہنے کا معنی یہ ہے اسی امت میں ایسے 70,000 افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. آگے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے ہر افراد، ہر آدمی جنت میں جائیں گے سوائے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کر سکتا ہے، کون آپ کا انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، جس نے میرا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل بہت ضروری ہے، تب آپ جنت میں جا سکتے ہیں. جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل، تب آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یہی نہیں، اور آگے آئیے. جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ صدقہ کیا کرو. زیادہ سے زیادہ آدمی صدقہ کرے. یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں جب ان کا نام آتا ہے تو ام المساکین کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. اتنے مال کو وہ خرچ کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائی تھی اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی. جنت میں جانے والی عورت ہے میرے بھائی. ایمان نہیں لائی تھی تب بھی زیادہ خرچ کرتی تھی، اور جب ایمان لے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تب ان کا کیا کہنا، غریب ام المساکین لقب پڑ گیا تھا. مسکینوں کی ماں کہی جاتی تھی. یہ جو ہے کہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے نام بدل گیا تھا میرے بھائی. زینب بنت خزیمہ کے نام سے نہیں، ام المساکین کے نام سے دنیا جانتی ہے.
اللہ اکبر، یہ لقب ملتا ہے، یہ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یہی نہیں ہے، اور آپ آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ یہ 2 چیزیں تم اپنے قابو میں کر لو، اللہ کی قسم میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی، 2 ہی چیزوں کی وجہ سے آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، زبان کی وجہ سے یا شرمگاہ کی وجہ سے۔ اکثر لوگ دیکھا جائے تو زبان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ زبان یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اگر دیکھا جائے، اور اگر رحمت کی نظر سے دیکھا جائے تو بہت ہی رحمت چیز ہے یہ۔ جس انسان کے پاس زبان نہ ہوا ان کے بارے میں کچھ دیر تک سوچ کے دیکھیے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دیا ہے، اس نعمت کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، اس نعمت کا استعمال غلط طریقے سے نہ کریں میرے بھائی، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی نہیں، ایک چھوٹا سا کام جنت میں لے جانے والے عمل، ایک چھوٹا سا کام ایسا ہے کہ اگر آپ وہ کر لیں گے، اللہ کی قسم جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے۔ بس چھوٹا سا کام ابھی بتاؤں گا آخر میں، چھوٹا سا عمل اگر آپ نے کر لیا تو جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو بلایا جائے گا۔ بس اس کے بعد بیان کروں گا ایک حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، واذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله فقولوا اشهد ان لا اله الا الله، واذا قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله فقولوا اشهد ان محمد رسول الله، واذا قال المؤذن حي على الصلاه فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال المؤذن حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر، واذا قال المؤذن لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دیا کرو، جیسے جیسے کلمات کہہ رہے ہیں ویسے ویسے دہراتے جاؤ، صرف حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ لا حول ولا قوت کہہ دیا کرو، اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت کہہ دیا کرو۔ اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد جس نے اس دعا کو پڑھا، جس نے اس دعا کو پڑھا، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جس نے یہ دعا پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خلت له ابواب الجنہ، شفاعت یوم القیامہ، اس آدمی کی شفاعت قیامت کے دن میں کروں گا اور میری شفاعت اسے جنت کا حقدار بنا دے گی۔ اللہ اکبر۔ جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد اس دعا کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کے بارے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کام آئے گی، اور وہ شفاعت اسے جنت کا حقدار بنا دے گی جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اذان کا جواب دے گا۔ ہم اور آپ اگنور کر دیتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، کام میں لگے رہتے ہیں، اگر ایسے ہی فری بیٹھے رہتے ہیں تب بھی موبائل میں دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائی اذان کا جواب دے دو، اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی، جسے اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے اذان کا جواب۔ یہی نہیں، اب دیکھیے وہ حدیث، جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس عمل کے کرنے سے انسان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، کیا ہے؟ جب تم وضو کرو فیحسن الوضو، تو اچھی طریقے سے وضو کرو، اچھی طریقے سے وضو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہے، مسجد میں آئے، جیسے جیسے وضو کیا فوراً جماعت میں شامل، نہیں، یہ وضو تھوڑے ہوتا ہے۔ وضو کا مطلب، وضو کے تعلق سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ لایا ہے فیحسن الوضو کہا ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرو، جیسے تیسے وضو نہیں کرنا ہے، آرام سے وضو کرو، آرام سے جماعت میں شامل ہو جاؤ، دوڑ کے نہیں، جلدی بازی نہیں کرنا ان سب چیزوں میں، آرام سے وضو کرو۔ بعض لوگ ایسے اتنی جلدی وضو کرتے ہیں کچھ حصہ اعضائے وضو کا چھوٹ جاتا ہے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی طریقے سے وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جس نے پڑھا لہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتحت لہو ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلایا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. جنت کے 8 دروازوں سے اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں اچھی طریقے سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، دوسرا کلمہ، بس جنت کے 8 دروازوں سے پکارے جائیں گے. یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، معراج کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی آواز کو سنا تھا. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو تلاش کیا تھا، کسے کھوجا تھا پتہ ہے؟ ایک نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جنت کی مہر لگا دی گئی ہے، لیکن نیکی دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے تلاش کیا تھا، پہلے کھوجا تھا میرے بھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بلال وہ کون سا عمل تم کرتے ہو، وہ کون سی نیکی تم کرتے ہو جس نیکی کی وجہ سے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں گونج رہی تھی، وہ نیکی بتا دو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں، سب عمل تو یہی ہے، ہاں ایک عمل میں کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت میں ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی عمل ہے جس عمل کی بنا پہ تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی. اللہ اکبر، کتنی بہترین چیز ہے. وضو کریں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں وضو سے رہتا ہوں، کبھی میں وضو نہیں رہتا ہوں، یہی عمل ہے. غور کریں میرے بھائی، وضو کی حالت میں ہمیشہ رہتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ عمل میں کرتا ہوں. اسی عمل کے بنا پہ جو ہے کہ میری جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی عمل ہے. ابھی تو ٹھنڈا آ رہا ہے، آنے والا ہے بس. اب دیکھیے وضو تو دور کی بات ہے، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ کتنا ہوتا ہے. ہفتے بھر لوگ ویسے ہی رہ جاتے ہیں میرے بھائی. وضو کی حالت میں رہیں، کیا پتا اللہ سے ملاقات ہو آپ کی وضو کی حالت میں نہیں، بے وضو کی حالت میں ہو تو کیا حشر ہوگا. وضو کی حالت میں رہا کریں، اللہ سے ملاقات ہو تو کم سے کم باوضو ہو کر تو اللہ سے ملیں. ہم وضو کی حالت میں رہیں. اسی طریقے سے اور ایک چیز آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پیچھے مڑے. بہت ہی بہترین چیز بیان کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں اس چیز کو بعد میں بیان کروں، ابھی اور آگے آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بار بار جنتی کہہ رہے تھے. صحابہ کرام ان کے گھر پہنچ گئے تھے کہ اسے جنتی کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے تھے، ابھی بعد میں بتاؤں گا. آگے میں دوسری چیز بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے اور جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا صدر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ تکلیف کی بیماری دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جاؤ گی، لیکن ہاں اگر تم صبر کرتے اس تکلیف پہ تو اس کے بدلے جنت تمہیں ملے گی. 2 چیزیں ہیں، تکلیف کو دور کرانا ہے یا صبر کرنا ہے. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے پہ اگر جنت مل رہی ہے تو میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا آپ کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ مرگی کا دورہ پڑے میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا صدر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہوں، میں جو ہے کہ پردے کی حالت میں رہوں. میں مرگی کا دورہ تو برداشت کر سکتی ہوں، میں تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی بے پردہ برداشت نہیں کر سکتی. ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دوں گا، انشاءاللہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا. وہ عورت چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کسی جنتی عورت
عورت کو اگر دیکھنا ہے اس عورت کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ بے پردہ ہونا گوارا نہیں ہے، بھلے جو بھی تکلیف ہو منظور، لیکن بے پردہ ہونا نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ عورت جنتی ہے، پردہ کرنے والی عورت۔ گویا پتہ کیا چلا، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ پردہ کیا جائے عورتوں کے لیے، یہ جنت میں جانے والے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بڑی عجیب و غریب بات بتلاتے ہیں۔ مردوں کے تعلق سے کہیں ایسا نہیں ہے، عورتوں کے تعلق سے ایک چیز کہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لے تو وہ جنت میں جائے گی۔ پورے حدیث اور قرآن میں آپ دیکھ لیں، کہیں پہ اللہ نے یا کہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے، بس معمولی کام کہیں نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت کے لیے، عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو وہ جنت میں جائے گی۔ پہلا کام، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ 5 وقت کی نمازیں، نماز ہر انسان پڑھتا ہے، جو توحید کے اوپر قائم ہو، جو مسلمان ہو، ان کی زندگی میں نماز جیسی چیز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے، یہ بڑی چیز نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ نماز تو پڑھتی ہے ایک عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ اور دوسرا کام، رمضان کے روزے رکھ لے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتی ہے ماشاءاللہ۔ اور تیسرا کام کیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ بھی کام نہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ یہ 4 کام ایسے ہیں کسی عورت کے اندر اگر پایا جائے، اللہ کی قسم وہ جنتی ہے، جنت میں جانے والے اعمال۔ 4 کام، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ شوہر کی اطاعت اگر کوئی عورت کر لے تو وہ بھی جنتی ہے۔ پتہ کیا چلا، یہ 4 ہی کام ہیں عورتوں کے لیے، اگر اس کے اوپر عمل کر لے اللہ کی قسم وہ جنتی ہے۔ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں، اور آگے آئیے، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کون ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے بیٹھے، سامنے میں ایسے بیٹھے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے۔ جب کچھ دور تک چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے، یہ جو جا رہا ہے اسے دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سارے لوگوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی آپ نے کہا، کیوں؟ پھر بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے پیچھے مڑے، پھر وہ آدمی اٹھ کے جانے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو اسے، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر وہی انسان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں، وہ آدمی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھ لو جنتی جا رہا ہے، دیکھتے ہیں، پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ایک ہی آدمی کو جنتی جنتی کہہ رہے ہیں، آخر وہ عمل کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں عمل دیکھنے کے لیے کہ جنتی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، آخر کون سا عمل کرتے ہوں گے؟ اور کئی صحابہ کرام چلے جاتے ہیں، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی، جتنے صحابہ کرام پہنچ گئے تھے وہ عمل دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 دن رہنے کی اجازت طلب کیا، 1 دن رہا، میں نے عمل دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کی قسم مجھے کوئی عمل ایسا نہیں ملا، میں نے دیکھا کہ وہ جو عمل کرتے میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، آخر اللہ کے نبی 3 دن سے جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر میں میرا وقت جب پورا ہو گیا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جا رہے تھے 3 دن سے جنتی جنتی کہہ رہے
रहे تھے آخر آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے میں کون سا عمل کرتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل میں کرتا ہوں، آج تک میرے کانوں نے کسی کی غیبت نہیں سنی ہے اور میری زبان نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، نہ میں کسی کی غیبت سنتا ہوں، نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نہ میں کسی کی چغلی کرتا ہوں، نہ میں کسی کی چغلی سنتا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا بولتا ہوں، نہ میں کسی کی برائی کو سنتا ہوں۔ کہتے ہیں شاید ہی عمل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ملا، وہ جو عمل کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، وہ تہجد پڑھتے میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، وہ نماز پڑھتے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ نفل روزہ رکھتے میں بھی رکھتا ہوں، کوئی عمل نہیں ملا، لیکن ایک عمل ملا ہے کہ وہ غیبت نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں نہ غیبت سنتے ہیں، نہ غیبت نہ برائی نہ چغلی کچھ نہیں، ان کے کانوں نے نہ سنا ہے نہ وہ زبان سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی وہ عمل ہے جس عمل کی بنا پہ میں اسے جنتی کہہ رہا تھا، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے کسی کی غیبت سنی ہے نہ وہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ وہ کسی کی غیبت کیے ہیں، نہ وہ چغلی کرتے ہیں نہ چغلی سنتے ہیں۔ یہی عمل ہم لوگوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے کسی کی غیبت سننے میں، کسی کی غیبت کرنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی چغلی کی بات ہو کھانا چھوٹ جائے یہ نہیں چھوٹ سکتا ہے، غیبت کی بات آئے بھوکے ہیں تب بھی ہضم کرنا ہے ہمیں، غیبت کر کے غیبت جب تک ہم نہ کریں ہماری زندگی کٹ ہی نہیں سکتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جنتی ہے وہ شخص جو غیبت نہ سنے نہ غیبت کرے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ غیبت ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ اس کی غیبت اس کی غیبت، میرے بھائی اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھو، پہلے آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ آپ کیا ہو، آپ کیسے ہو، اس کے بعد دوسروں کے اوپر دیکھو، دوسروں کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں وہ فلاں شخص کہاں ہے، ایک صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منافق ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں وہ تو منافق ہے، اس کی نماز کہاں قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے جواب دیتے ہیں جو صحابی رسول نے رضی اللہ عنہ کا لقب ملا ہوا ہے، کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ تم کون ہوتے ہوئے ان کی غیبت کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا بولنے والے؟ پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو تو پتہ کیا چلا؟ غیبت نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس عمل سے ہم بچ جائیں تو یہ جنتی والا بہت بڑا یہ ایک عمل ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ اللہ دین کے اوپر ڈٹے رکھ۔ اللہ ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ غیبت اور چغلی